شمس الاولیاء حضرت سید شاہ حسن محمد شمس الحق الحسنی والحسینی قادری الچشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چوتھا عرس شریف ادب و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بنگلورو کے چامراج پیٹ کے رائن سرکل میں موجود آستانہ حضرت میر سعد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ میں عرس پاک کی تقریب منعقد ہوئی۔ اسی آستانے میں حضرت سید شاہ حسن محمد شمس الحق کی مزار شریف موجود ہے۔ آپ کے فرزند اور درگاہ حضرت سید لکڑ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین مولانا سید محمد امیر الحق قادری نے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کی کارروائی انجام دی۔ اس عرس شریف میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مختلف سنی تنظیموں سے وابستہ نمائندے موجود رہے۔ عرس کی تقریب کے بعد مسجد حضرت لکڑ شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں افطار اور لنگر عام کا اہتمام کیا گیا۔ 15 اپریل 2023 بروز ہفتہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ کو حضرت سید شاہ حسن محمد شمس الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا گیا۔ اس موقع پر آپ کی ملی سماجی فلاحی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ تمام امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ عاشقان رسول، میری ایک چھوٹی سی بات پہ الحمدللہ تمام عاشقان رسول اور عاشقان میرے والد صاحب کے اور چوتھے عرس میں مبارک ماشاءاللہ آپ جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں یہ سب والد صاحب کے عاشقین ہیں جو اس چھوٹے سے بچے کے ایک لفظ پہ ماشاءاللہ لبیک بول کے حاضر ہو گئے۔ ماشاءاللہ ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام عاشقین میرے ساتھ ایسے ہی خاندہ با خاندہ چلتے رہیں گے اور میرا ساتھ دیتا رہیں گے انشاءاللہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے، اور ہمارے تمام مریدین، معتقدین، عاشقین، محبین ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ اہل سنت والجماعت کو آگے بڑھانے میں اور بھائی چارے کو قائم کرنے میں، یونیٹی کو بنائے رکھنے میں والد محترم کا کیا کردار رہا ہے، کیا کوششیں ہیں؟ دیکھیے والد صاحب کا سب سے پہلا کردار یہ رہا کہ جو ہے والد صاحب کے اخلاق تھے جو ہر کسی کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سب کو محبت سے اخلاق سے پیش کرتے تھے۔ والد صاحب کے اخلاق اتنے پیارے تھے، جب کبھی بھی بولتے تو سچ بولا کرتے تھے۔ میرے پیر و مرشد کی سیرت جو ہے اگر میں بیان کرنے ٹھہروں تو 900,000 صفحوں کی کتاب بھی فل ہو جاتی ہے، مگر ان کی سیرت نہیں بند ہوتی۔ جب کبھی بھی میرے والد بزرگوار، میرے پیر و مرشد آپ کے الفاظ نکلتے تو سچ نکلتے، اور جب کبھی بھی کسی سے بات کرتے تو ایسا بات کرتے، چاہے نیا بندہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے ایسی گفتگو بات کرتے تھے ماشاءاللہ کہ وہ بہت پرانے تعلقات والا ہے۔ اتنے محبت سے، اتنے خلوص سے بات کرتے تھے میرے والد صاحب، اور جہاں کہیں بھی گزرتے تھے وہاں پر جو جتنی بھی شیطانیت رہتی تھی وہ شیطانیت خود بخود دور ہو جاتی تھی ماشاءاللہ، اور جو بھی آپ کے پاس آیا تو خالی ہاتھ نہیں گیا ماشاءاللہ، نہ خالی سینہ گیا نہ خالی ہاتھ گیا۔ یہ میرے والد صاحب کی سیرت تھی، اور ماشاءاللہ جہاں کہیں بھی جاتے میرے والد صاحب وہ حیدر کرار تھے۔ آپ کا روحانی چہرہ ہی کافی تھا جو بے ایمان والوں کو بھی جو ہے ایمان والا، تاکہ اس کے زبان سے سبحان اللہ بول کے الفاظ نکلے، ایمان والا بنا لے یہ الفاظوں سے ماشاءاللہ۔ اور یہ سنی جمعیت العلماء جو کمیٹی بنا چکے ہیں والد صاحب، اس کے جو ہے 55-60 سال سے صدر رہ چکے ہیں۔ والد صاحب کی شکل سے ہی الحمدللہ وہ سنی جمعیت العلماء کمیٹی قائم ہوئی تھی، اور الحمدللہ وہ برقرار رہے گی تا قیامت تک الحمدللہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اور جو ہے ماشاءاللہ ہماری لکڑ شاہ مسجد جو ہے 250-300 سال پرانی مسجد ہے، جہاں پہ والد صاحب کے زمانے میں علماء کرام کا تقرر ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانے میں جو ہے ماشاءاللہ والد صاحب کے حیاتی میں ماشاءاللہ علماء کرام کا تقرر ہوتا تھا کہ کون سے عالم کو کون سے مسجد کو بھیجنا ہے بلکہ، حفاظوں کا تقرر ہوا کرتا تھا کہ کون سے حافظ کو کون سے مسجد کو بھیجنا ہے بلکہ۔ آج گلی گلی مدرسے کھل گئے، گلی گلی مفتیاں ہو گئے، مفت کے مفتیاں ہو گئے ماشاءاللہ۔ ان لوگوں سے ہمارے کو محفوظ رکھے اور ایسے اللہ والوں کے سائے میں ہمارے کو برقرار رکھے۔ مفت کے مفتی اور پھپٹ کے پیروں سے ہمارے کو محفوظ رکھے۔ آمین، اللہم آمین، بے شک سچ ہے۔ اور
قوم کی ملت کی بڑی فکر تھی. اس وجہ سے جو ہے سنی جماعت جو قریب 40 سال پہلے حضرت کی سرپرستی میں ایک تنظیم قائم ہوئی تھی اہل سنت الجماعت کرناٹک, تو اس کے اندر میلاد شریف کا جو سلسلہ جاری کیا حضرت کی سرپرستی میں, وہ آج تک وہ 3-4 جگہ بٹ کے چل رہا ہے. اس کے باوجود ہم نے چھوٹی عمر سے ہم بھی دیکھی جوانی کے عالم سے کہ ہر ایک عالم باہر سے آتا تو رمضان شریف کے اندر پورے علماء کی حضرت کے یہاں خدمت رہتی تھی, تاکہ ان کو ہر مساجد کے اندر تراویح کے لیے انتظام کیا جاتا تھا. ایک کیا کیا خوبیاں بتائے حضرت کی. اس کے بعد ملت کی فکر کی بات آئی تو ایک دفعہ ہم نے بیٹھ کے بات کیا تو اتحاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی. تو حضرت کی بارگاہ میں جب گفتگو ہوئی تو حضرت نے باخوشی اس چیز کو اپنا کر کے صدائے اتحاد کا نام مرحوم ریاض الرحمن صاحب, مرحوم مفتی اشرف علی صاحب جو حضرت والا کے گھر کے اندر آئے, اور تمام عقائد کے جتنے بھی مسلک کے لوگ تھے تمام کے بڑے جو تھے آئے, تو حضرت خود ان کی کیا بتائیں ہاتھ خود دھلوائے اور ایسی مہمان نوازی کر کے بتایا کہ سیدوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے. وہ طریقہ حضرت نے بتا کر ایک محبت کا پیغام دیے. حضرت کے الفاظ تھے, دیکھو جب ہم باہر نکلتے ہیں تو مسلمان ہیں, کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے مسلک کا ہے کون سے عقیدے کا ہے, اور ہمارے اوپر وار ہوتا ہے تو مسلمان بول کے ہوتا ہے. اس وجہ سے اب وقت جو ہے ہم سب ایک ہو کر کے چلنے کا ہے, اپنا اپنا عقیدہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر تلغیز اور تنقید کیے بغیر ہم لوگ آپس میں ہمارے ملی مسائل کے لیے ایک ہو کر کے چلیں. حضرت کی بہت فکر رہی, حضرت بہت صدائے اتحاد کے صدر رہے, تو حضرت کی خوبیاں ہمارے لیے حضرت کا جانا جو ہے زیادہ کیا بتائیں ہمارے لیے بہت نقصان ہو گیا ان سے بھی. جی لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وتقبل مني واغفر لي ما تقدمت وما تأخرت بحرمة محمد مصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
करते उन्होंने